نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پیش کریں. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا صحیح العقیدہ مسلمان بنایا اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، آپ کے دین اور آپ کے طریقے پر چلنے والا اہل عقیدت میں ایک سچا عقیدت مند بنایا. یہ اللہ کا شکر و احسان ہے. یاد رکھیں کہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان کی سلامتی ہے، اور ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے. اور ایمان کی سلامتی کے لیے جان ایمان مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سب سے پہلی شرط ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یعنی محبت جو دین کی اور حقانیت کی دلیل ہے، وہ سب سے پہلی علامت، سب سے پہلی پہچان یہی ہے کہ وہ محبت مصطفیٰ سے سرشار ہو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو کہ آپ جیسی محبت کسی سے وہ کر ہی نہ سکے، کسی کی محبت اس کے دل میں غالب ہی نہ ہو. جب بندے کے دل میں محبت مصطفیٰ ہی کا غلبہ ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عقیدت ہوگی، آپ ہی کی محبت ہوگی، تو وہ بندہ کامل ایمان والا اور اعلیٰ مقام والا ہوگا. اور اگر کسی کے دل میں اپنے گھر والوں کی محبت غالب ہے، کسی کے دل میں بچوں کی محبت غالب ہے، کسی کے دل میں بھائی بہن کی محبت غالب ہے، کسی کے دل میں دنیا کی لالچ ہے، کسی کے دل میں دنیا کی محبت یا گھر کی محبت ہے، زمین کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اگر کسی کے دل میں کچھ ہے تو جان لیں کہ یہ سب کچھ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اگر کوئی چیز اسے فائدہ دینے والی ہے تو وہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محبت اس نے اگر اپنے دل میں بسائی تو وہ اسے کامیابی کی طرف لے جانے والی دلیل ہے. وہ اندھیری راتوں میں چمکتا ہوا سورج کی طرح کرنیں دیتی ہوئی محبت ہے، راستہ دکھاتی ہوئی محبت رسول ہے، جو ہمیں ہدایت ہی کے راستے پر چلانے والی روشن دلیل اللہ نے اسے بنایا. یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں
آپ ایمان لانے والوں کو بتا دیں، اہل ایمان سے یہ سنا دیں، سمجھا دیں، بتا دیں کہ سچ بات ان کے ذہن و فکر میں اتار دیں، حقیقی بات ان تک کے پہنچا دیں۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اے حبیب آپ فرما دو اگرچہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارے اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہاری بیویاں ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارا پورا کنبہ ہی کیوں نہ ہو، اور پھر وہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہوتا ہے، وہ مال و دولت جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جو مال تجارت ہے، مال ہے، زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، تمام ساز و سامان ہیں، یہ سب چیزوں سے بڑھ کر کے اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جان دینے کی محبت اگر نہیں ہے تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آنے والا۔ یعنی اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہارے دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے، تمہارے دل میں چاہت کس کی ہونی چاہیے، تمہارے دل میں عزت کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ مال و دولت سے انسان عزت کی خواہش کرتا ہے، بیوی بچوں سے چین و سکون کی خواہش کرتا ہے، بھائی رشتہ داروں سے، ماں باپ سے اپنی حمایت و سرپرستی اور اپنے طاقت و ان سے اپنے لیے مضبوطی کی خواہش و تمنا اور آرزو رکھتا ہے، امید رکھتا ہے۔ بہرحال ہر وہ نفع والی چیز جس سے وہ اپنے لیے نفع اٹھاتا ہے، ان تمام نفع والی چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا نفع والی چیز کون سی ہے، سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ وہ محبت خدا، محبت رسول کا مقام، محبت خدا وہ محبت رسول ہے، اور جو رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ خدا کا ذکر کرنے والا، جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرنے والا، اور پھر اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کا شوق رکھنا، اللہ کی راہ میں اپنے جانوں کا نذرانہ دینا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا شوق رکھنا، یہ ایمان والوں کی محبت کی علامت ہے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ ان وہ امور ہیں کہ جس کا اللہ رب العزت نے مطالبہ فرمایا، قرآن میں واضح طور پر مومنوں کو فرمایا کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کے رسول اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اپنے آل اولاد، بھائی بہن، بیوی بچے، تمام کنبے سے بڑھ کر کے رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اپنے گھر دار، اپنے تجارت کے اموال، اپنے نفع کی تمام چیزیں وہ بے شک ہیں، سب کچھ ہیں، مگر سب سے بڑھ کر کے محبت ہونی ہے تو رسول اللہ کی محبت ہونی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ واضح طور پر فرمان ہمیں ارشاد فرماتا ہے، اور پھر کیسی محبت ہونی چاہیے؟ اپنی جان سے بڑھ کر کے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے جو مدینہ شریف کے اطراف میں رہنے والے ہیں اور مدینے کے رہنے والے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے رہے، یہ ان کا سیوا نہیں ہے، یہ ان کو زیب نہیں دیتا، اور اسی طریقے سے کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھے انہیں زیب نہیں دیتا۔ یعنی مومنوں کی شان تو یہی ہے، مومنوں کی پہچان تو یہی ہے کہ مومن اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسائے۔ جب بھی دین کے لیے کام کی ضرورت آ جائے، دین کے لیے قربانی کا وقت آ جائے تو لوگ اپنی جان بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی وصف کو ختم کرنے کی تلقین فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایمان والوں کا شیوا تو یہی ہے کہ وہ اپنی جان کی فکر کرتے ہوئے پیچھے بیٹھے رہ جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ کی محبت ان کے دل میں بسائے رکھیں گے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ وہ محبت کو رسول اللہ نے ان آیات مبارکہ کو اللہ کے رسول نے اس کے مفہوم کو گویا کہ اللہ کے رسول نے اپنے کلمات مبارکہ میں بیان فرمایا۔
فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے آل اولاد اور سب آدمیوں سے، سب لوگوں سے بڑھ کر کے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج ہماری فکر، ہمیں اپنے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے دل کے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت کو ہم نے بسا رکھا ہے، یہ دل کس کا ہے؟ یہ رسول اللہ کی ملکیت ہے، یہ رسول اللہ کا حق ہے۔ ہم اس رسول اللہ کا جس پر حق ہے اس جگہ پر ہم نے کس کے حق کو رکھا ہے، حقدار بنایا ہے۔ یہ اگر ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں دیکھنا نہ ہو تو پھر ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ اگر ہم نے کل کا کل رسول اللہ ہی کے قبضے میں اپنے آپ کو دے دیا، اپنے دل پر رسول اللہ کا مکمل اختیار رکھ دیا، تو جان لیں کہ اللہ کے محبوب بنا دیے جائیں گے اور اکرامات و انعامات کی ایسی بارش ہوگی کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جاتا، نہیں لگایا جا سکتا۔ آج حال کیسا ہے ہمارے دل میں؟ ہم زبان سے تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی جان مال سب سے بڑھ کر کے رسول اللہ کی محبت ہے، مگر کیا کبھی ہم نے اپنے دلوں کے نہا خانوں کو کھنگال کر کے دیکھا کہ اس میں کیا بسا ہوا ہے؟ کیا ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہیں بسی ہوئی ہے؟ کیا ہمارے دل میں مال و متاع کی محبت نہیں بسی ہوئی ہے؟ کیا ہمارے دل میں اپنے بیوی بچوں اہل خاندان کی محبت نہیں بسی ہے؟ سب کچھ بسی ہوئی ہے، مگر بات اصل یہ ہے کہ بیوی بچوں سے، اولاد سے، خاندان سے محبت کرنا یہ رسول اللہ کی محبت میں ہو، رسول اللہ کے دین کی محبت میں ہو تو یہ بھی محبوب ہے۔ در حقیقت یہ محبت بھی محبت رسول میں شمار ہو۔ مثال کے طور پر اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ رسول اللہ کے دین کا حصہ ہے۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ دین کی مطلوبہ چیزوں میں سے ہے۔ اپنی خواہش پر کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اچھا سلوک ہو، یہ حقیقت میں محبت رسول ہے۔ اور آج ہمارا ماحول مزاج کیسا ہے؟ ہم اپنے گھر والوں سے محبت تو ضرور کرتے ہیں، مگر ہم نے اپنے ذہن و فکر کو سنوارا نہیں ہے۔ یہ محبت اگر ہم رسول اللہ کی محبت میں کرنے والے ہو جائیں گے تو یہ محبت بھی ہمارے لیے ثواب کا سبب بن جائے گی، یہ محبت بھی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں انعام کا مستحق بنا دے گی۔ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہوئے اس سے فائدہ جو حقیقت میں اٹھانا ہے اس راز سے، اس طریقے سے ہی اپنے آپ کو ہم نے دور کر رکھا ہے۔ رسول اللہ کی محبت ہی ہر چیز میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ثواب کا مستحق بنائے گی، رسول اللہ کی محبت ہی ہمیں اللہ کی رحمت کا حقدار بنائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ فرماتے ہیں جس میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پانے والا شخص ہوگا، ایمان کی لذت کو پانے والا شخص ہوگا، ایمان کی بلندی جو ہے رسول اللہ کے قرب کو پانے والا شخص ہوگا۔ وہ کیا مقام ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی سے محبت ہی نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے سوا کسی سے محبت ہی نہ ہو۔ مطلب کیا ہے کہ ماں باپ کی محبت میں خدا و رسول کے احکام کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی ہے، اولاد و بیویوں کی محبت میں خدا و رسول کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی ہے، دنیا کی محبت میں خدا و رسول کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ خدا و رسول کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا ہی محبت کا ایک اعلیٰ طریقہ ہے، اعلیٰ دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟
محب جو ہوتا ہے، چاہنے والا جو ہوتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اس کی بات کو ماننے والا ہوتا ہے، اس کے حکم پر چلنے والا ہوتا ہے۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اور اگر ہم نے زبان سے محبت خدا و رسول کا دعویٰ کر لیا اور احکام خدا اور احکام رسول میں ہم نے اپنی نفس کا غلبہ رکھا، اپنے رشتہ داروں کی چاہت اور ان کے خیال کا غلبہ رکھا، اور ہم خدا و رسول کی نافرمانی کے راستے کو اپناتے رہے، تو جان لیں کہ ہم حقیقت میں محبت کی وہ اعلیٰ جو منزل ہے جس پر ہمیں ہونا چاہیے، اس منزل سے ہم اپنے آپ کو ابھی بھی دور رکھے ہوئے ہیں۔ ضرورت یہی ہے کہ ہماری ہر خواہش، ہماری ہر سوچ، ہماری ہر فکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و محبت میں ہونے والی ہو جائے۔ جب ہم اس چیز پر عمل کرنے والے ہوں گے، یقیناً ہمارے لیے کامیابیوں کا صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ التستری علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، من لم یرا ولایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم في جميع أحواله ولم يرى نفسه في ملكه لم يذق حلاوة سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن عبداللہ التستری علیہ رحمت و رضوان کے قول مبارک کو امام ملا علی قاری علیہ رحمان نے شرح فقہ میں، اور امام زرقانی نے زرقانی کے اندر جو ہے جو مواہب لدنیہ کی شرح زرقانی، اس میں آپ نے نقل فرمایا۔ بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کیا ہے، فرمان کو سمجھا کیسے جانا ہے، فرمان کی حقیقت کیا ہے، اس کو اللہ والے کے ہی زبان سے جانا جا سکتا ہے۔ وہ جس کے دل کو جس نے رسول اللہ کی کل ملکیت بنا کر کے رکھا ہے، وہ جس کے دل پر اللہ اور اس کے رسول کا قبضہ ہے، وہ جس کے دل کی پوری زمین پر اللہ کی رحمتوں کے انوار و تجلیات کا بسیرا ہے، محبت رسول کی کرنوں کا بسیرا ہے، محبت رسول کے اجالے بسے ہیں، اس دل والے سے ہم پوچھیں گے تو صحیح معنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ دل کیسا ہونا چاہیے۔ محبت رسول کی آماج گاہ جس دل کو بنا دیا جائے، وہ قلب جسے قلب مومن کہا جاتا ہے، وہ قلب کیسا ہونا چاہیے، اسے جب ہم پوچھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ والوں کی زبانی ہمیں اشارے ملتے ہیں، روشن دلوں والے، روشن نگاہوں والے، روشن کلمات ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر حالت میں رسول اللہ کو اپنا مالک نہ جانے، جو شخص ہر حالت میں اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام جانے، کوئی شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا غلام نہ ہو۔ فرماتے یہی ہے کہ جو شخص ہر حالت میں اپنا مالک رسول اللہ کو جانے، وہ مالک ہیں، جو فیصلہ فرمائیں وہ ان کی مرضی ہے، چاہے تو نواز دے، چاہے تو کرم فرما دے، چاہے تو آزما لیں، یہ ان کی مرضی، یہ ان کا ارادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارادے پر ہو جانا، یعنی اپنا ہر حال میں مالک رسول اللہ کو جاننا۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تھے کسی کام کا حکم ہوتا تو یہ بجا لاؤ، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا کرنا ہے، کیسے ہوگا، بات کا کیا ہوگا، اب کا کیا ہوگا، جب کا کیا ہوگا، نہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ موتا کا وقت تھا، اس وقت پر یا اور کسی غزووں میں غزوات کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم فرمایا کہ مال و اسباب کو جمع کرو، اللہ کی راہ میں اس مال و اسباب سے فوج کی تیاری کرنی ہے، اور فوج کے ساز و سامان، کھانے پینے کا انتظام ہونا ہے، اور اس کو لشکر کو لے کر کے دین کی اور اپنے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اپنے دفاع میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق بارگاہ رسالت میں اپنے گھر سے سب کچھ جو کچھ تھا وہ لا کر کے پیش کرتا رہا، مگر حضرت صدیق اکبر کا انداز سب سے نرالا رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ کے بارگاہ میں اپنے مال و متاع کو لا کر کے پیش فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اے ابو بکر کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ بچا رکھا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سوال پر قربان جائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، کل مال آپ کی خدمت میں نظر کرنے کے لیے حاضر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو طریقہ ہوتا تھا، صحابہ کرام کے اظہار و قربانیوں کا طریقہ ہوتا تھا، کوئی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایسا بے چین نظر آتا کہ ادھر سے تیر چل رہے ہوتے ہیں، احد کا میدان ہے، تیر دشمن برسا رہے ہیں، مگر صحابہ کی یہ شان ہے کہ سینہ سپر ہو کر کے سامنے آ جاتے ہیں، گویا کہ دشمنوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کے کہتے ہیں ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں، یعنی تمہارے دلوں میں رسول اللہ کو مٹانے کا جذبہ ہے، خدا کی قسم عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں اپنی جانوں کو لٹانے کا جذبہ خدا نے بخشا۔ ہماری ایک جان کی کیا حقیقت ہے؟ ہزاروں مرتبہ زندگی بخش دی جائے، ہزاروں مرتبہ جان دے دی جائے تو ہمارے ہر مرتبہ جان بخشی کا یہی مقصد ہوگا کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر قربان ہو جائیں۔ یہ مومن کا جذبہ ہے، یہ مومن کا اظہار ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اسی کو حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص یہی مومن ہوگا۔ حقیقت میں جو مومن کیسے ہوگا کہ ہر حال میں وہ اپنا مالک رسول اللہ کو جانے، یعنی وہ مالک ہے، جو فیصلہ کریں کر دیں ان کی مرضی۔ یہ کیوں، کیسے، کیا، ایسا نہیں، ویسا نہیں، ایسا کچھ نہیں، وہ مالک ہے، جو کر دیں کر دیں، اس لیے کہ خدا نے انہیں رحمت للعالمین بنایا، رؤوف الرحیم بنایا، شفیع المذنبین بنایا، انیس الغریبین بنایا ہے، اور رسول اللہ کی ذات ہی وہی ذات ہے جو قیامت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی اور ہماری بخشش کا مژدہ لے کے سر اٹھائے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بیان فرماتے ہیں فی جمیع احوال، ہر حالت میں کوئی حال کو اپنے سے مستثنا نہ رکھے۔ وَلَمْ يَرَ نَفْسَهُ فِي مِلْكِ لَمْ يَذُقْ حَلَاوَةَ سُنَّةٍ، فرماتے ہیں اور جو شخص اپنی جان کو رسول اللہ کی ملکیت نہیں تصور کرتا، رسول اللہ کی ملک نہیں جانتا، یعنی جو شخص اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں غلام اور رسول اللہ کو آقا و مالک نہیں جانتا، فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی سنت کا مزہ ہی نہیں پائے گا، ذائقہ ہی نہیں پائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد جان مال سب چیز سے سب لوگوں سے زیادہ محبوب و پیارا نہ بنا دیا جاؤں۔ عزیزان محترم، عبادت کی حلاوت بھی اگر ہمیں پانا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے انعام بھی ہمیں پانا ہے، عبادت کی حلاوت ہو یا ایمان کی حلاوت ہو، ہر حال میں عشق مصطفیٰ کو دل میں بسائے رکھنا ہے، محبت مصطفیٰ کو دل میں بسائے رکھنا ہے، اور محبت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو حال کیا ہوتا ہے، جس کا محبت کا اثر ہمارے دلوں پر ہو یا جس کے دل پر بھی ہو جاتا ہے، وہ جاگتے میں بھی اس کا ذکر کرتا نظر آتا ہے، سوتے میں بھی اسی کے ذکر میں مشغول نظر آتا ہے، یعنی کوئی وقت اس کا ایسا نہیں گزرتا کہ جس سے وہ اس ذکر سے غافل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے محبت جس سے کی جاتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور حال ایسا ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو انسان اپنی نگاہوں میں ہر عیب سے پاک و صاف
منزہ جانتا ہے، اور رسول اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف ستھرا ہر عیب سے منزہ بنا کر کے پیدا فرمایا۔ یہی صحابہ کا عقیدہ ہے، یہی سدرہ کے مکی جبرائیل امین کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ قیامت تک کے ہر ایمان والے کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي يَا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ يَا رسول اللہ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء یا رسول اللہ۔ یہ عظیم نعمت فاخرہ سے رسول اللہ کی ذات کو اللہ نے متصف فرمایا، اور ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ نے انہیں جان ایمان بنایا ہے، اللہ نے انہیں عصمت والا بنایا ہے، اللہ نے انہیں رحمت والا بنایا ہے، اللہ نے انہیں عظمت و بلندی والا ایسا بنایا ہے کہ کائنات میں ان سا کوئی کسی کو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بعد از خدا گزر کوئی قصہ مختصر کہ ہماری زبانیں، ہماری نگاہیں، ہماری فصاحت و بلاغت، ہمارے نگاہوں کا تصور، ہماری سمجھ، ہماری کسی کی یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کا واقعی میں مقام و مرتبہ بیان کر دیں۔ تو یہی ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی بلند و بالا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل و اعلیٰ بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ ایسا کہ جن پر قرآن کو اتارا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کو ایسے اتارا کہ سراپا رحمت کل عالم کے لیے اللہ نے بنا دیا، اور ان کے نام پر اور ان کے طریقے پر چلنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ نجات عطا فرمائی ہے۔ بات اتنی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہو کہ اس محبت کا نرالا انداز ہو کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ذکر مصطفیٰ سے غافل نہ ہو۔ اولیاء فرماتے ہیں جب بھی کسی کو سچی محبت ہو جاتی ہے وہ اپنے محبوب کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا ہے، جب بھی اپنے محبوب کا ذکر آتا ہے اس ذکر سے وہ تلذذ حاصل کرتا ہے، لذت ذکر سے سرشار ہو جاتا ہے، ایسا سرشار و مسرور ہو جاتا ہے کہ اس جیسا کسی ذکر سے وہ مسرور نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ جب بھی نعت مصطفیٰ گنگنائی جاتی ہے، مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے، ایمان والوں کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا اثر ہے کہ نہ انہیں اپنے نیند کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، نہ اپنی کسی ذمہ داری کا خیال ہوتا ہے، بس خیال یہ ہوتا ہے کہ بس ذکر مصطفیٰ سے لذت و سکون حاصل کیا جائے، حلاوت ایمان، حلاوت عشق مصطفیٰ کو پا لیا جائے، یہی اس کے ذہن و فکر میں ہوتا ہے اور سرشار ہوتا رہتا ہے۔ الحمدللہ آج جیسا ہم یہاں رسول اللہ کے ذکر سے مسرور ہو رہے ہیں، کل بھی قیامت میں ایسے ہی مسرور ہوں گے، اور پھر اللہ کے فضل سے جنت میں بھی رسول اللہ کے ذکر سے مسرور و شاداں اللہ کے فضل سے رکھے جائیں گے۔ یاد رکھیں الحمدللہ ہر مومن کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے، رسول اللہ کی محبت، اس کی حفاظت کرنا ہے، اور اس محبت کو ایسے عام کرنا ہے کہ زمین پر رہنے والا ہر ذرہ جان لے کہ مصطفیٰ کی محبت میں جینے والا انسان ہے، مصطفیٰ کی محبت میں زندگی کو گزارنے والا انسان ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ رسول اللہ کے ذکر کو عام کیا جائے، رسول اللہ کی سنتوں کو عام کیا جائے، رسول اللہ کے دین کو عام کیا جائے، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق کو صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں میں ان کی محبت و عظمت کا خوب خوب اثر عطا فرمائے۔ پروردگار جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کی مدد فرما۔ پروردگار تو کریم ہے مولا کرم فرما، تو رحیم ہے مولا رحم فرما، مولا ہمارے علاقوں میں رحمتوں کی برسات عطا فرما، پروردگار رحمتوں کی بارشیں عطا فرما، برکتوں کی بارشیں عطا فرما، مولا ہم پر خصوصی انعام فرما، دنیا و آخرت میں محبت مصطفیٰ کا انعام ہم تمام مومنوں کو عطا فرما۔
مولا ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے بد عقیدگی، کفر، شرک، گمراہی، ضلالت سے محفوظ فرما، ایمان کا سچا حصہ عطا فرما، ایمان کی صحیح نعمت سے ہمیں مالا مال فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔